من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت بخشی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں کتنے دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی کو ذرہ برابر تھکاوٹ نام کی کوئی چیز آپ کو مس تک نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات عالی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی منشا اور ارادہ ہوتا ہے اس چیز سے کہتا ہے وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے. کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ یہ کفار مکہ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان پر صبر کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان کیا، یعنی نفخہ ثانیہ، دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کچھ منظرنامہ یہاں پر پیش فرمایا ہے. کیا ہے وہ منظرنامہ؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب چیز ٹوٹ پھوٹ کر بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گی، یعنی سب چیز تباہ اور برباد ہو جائے گی. کئی مرتبہ نفخہ اولیٰ کا ذکر ہوا. اب یہاں پر جو ذکر ہے دوسری مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. پہلی مرتبہ کے سور میں دنیا کی جتنے بھی انسان دنیا میں اس وقت باحیات ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی تقریباً 40 سال کے بعد روایتوں کے مطابق بارش برسائیں گے. تو بارش برسانے کے بعد جیسے ہم بارش وغیرہ کے دانہ وغیرہ ہم کھیتوں میں بو دیتے ہیں، بیج وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور کبھی بارش آ جاتی ہے ہلکی بارش تو کس طریقے سے پمپل نکلتے ہیں، دانے کے جھاڑ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش برسا دیں گے تو سب لوگ مردے جس میں جس سے انسان کے وہ ایک پمپل کی طرح کھڑے ہونے لگے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے جاؤ سور پھونکو. حضرت اسرافیل علیہ السلام روایت کے مطابق بیت المقدس کے صخرہ، بیت المقدس کے پتھر سے کھڑے ہو کر آواز لگائے.
ایک خاص قسم کی وہ چیخ ہوگی، سخت چیخ ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک ابن کثیر میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام انسانوں کے جسم جثے سے کہیں گے اے سڑی گلی ہڈیاں، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کے پاس جمع ہو، اور اے انسان کے اعضاء جسم جثے، اللہ کا حکم ہے کہ تم سب جمع ہو۔ بہرحال جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے کی آواز جو سخت قسم کی آواز ہوگی سب آدمی سنیں گے، اتنی دور سے آواز ہوگی، روایت کے مطابق بیت المقدس فلسطین سے آواز آئے گی، اور پوری دنیا کے انسان یہاں تک کہ وہ جو مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں جس میں جس سے جو سب سڑے گلے ہوئے مٹی پوسیدہ ہو گئی، کہاں کیا ہے کچھ پتہ نہیں، وہ سب کے سب اس آواز پر سن کر کھڑے ہوں گے، زمین سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ آواز ایسا نہیں کہ کسی کو سنائی نہیں دیا ہوگا، سب کو ویسا ہی سنائی دے گی، ذرہ برابر کمی بیشی آواز میں نہیں کہ وہ دور کا ہے تو اس کو سنائی نہیں پڑ گیا وہ بچ گیا، سب کو وہ آواز جائے گی، سب جس میں جس سے بھی جتنی سڑی ہوئی گئی ہے وہ ہماری ہڈیاں رہیں گی، جس میں کے اعضاء رہیں گے، سب کو وہ آواز پہنچے گی اور سب کو وہ آواز برابر پہنچے گی۔ ایسا لگے گا کہ قریب جگہ سے کوئی آدمی قریبی جگہ سے آواز آ رہی، تو بہرحال وہ آواز آئیں گے، سارے دنیا کے انسان اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر سب تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے کس کی طرف؟ میدان محشر کی طرف۔ روایت میں ہے، احادیث سے پتہ چلتا میدان محشر زمین پر ہی قائم ہوگی، اور وہ شام کا علاقہ، شام کے علاقے میں میدان محشر قائم ہوگی۔ سور پھونکنے کی آواز کو سن کر مردے قبر سے اٹھیں گے تو دوڑ رہے ہوں گے۔ اب یہ دوڑنا کسی کا بعض روایت کے مطابق کوئی سلو چلے گا، کوئی خود تیز رفتار سے دوڑے گا، کوئی سواری پر سوار ہو کر جائے گا، کوئی منہ کے بل گھسیٹ کر میدان محشر کی طرف جمع ہوگا۔ روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو جو ذات پیر کے بل چلانے پر قادر ہے وہ ذات منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ۔ تو بہرحال سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حساب و کتاب کے سلسلے کی گفتگو آ چکی ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ہر اچھا کیے کو اچھے کا بدلہ دیا جائے گا، ہر برا کیے ہوئے کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ جو چیزیں ہیں ہم انسان کو فوراً اکٹھا کر لیں گے تھوڑی دیر میں ہی، یہ چیز ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب سے آسان ہمارے لیے کام ہے۔ یہ ایسا ہی ہمارے لیے بات کہا جب آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، یہ ایسا ہی ہے، یہ چیز اتنا بڑا کام کرنا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسا ایک آدمی کی بات کا سننا۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن لیتا ہے، ایسے ہی ان تمام چیزوں کو، پورے لوگوں کو، دنیا بھر کے انسان شروع سے لے کر آخر تک جو سب بالکل ختم سڑ گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے، سب کو جان اس کے اندر، اور روح کو حکم دیا جائے گا، اے روح سب اپنے اپنے جسموں میں چلے جاؤ۔ تو روح بھی ہوگی جس کا جو بدن جس بدن میں وہ روح اپنا زندگی میں وقت گزارا ہوگا، وہ روح اسی جسم میں جا کے چلی جائے گی، کوئی غلطی ہرگز نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد انسان کو اس کے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیے ترجمہ پھر اس کی وضاحت کچھ آتی ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، غور سے سن لیجیے اے مخاطب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی قرآن شریف کو پڑھیں گے وہ مخاطب، غور سے سن لو اچھی طریقے سے۔ کیا؟ جس دن پکارنے والا ایک قریب ہی جگہ سے پکارے گا، جس دن پکارنے والا ایک قریب ہی جگہ سے پکارے گا، قریب کی جگہ سے پکارے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کو آواز سب کو برابر جائے گی، گویا کہ لگ رہا ہے کہ ہمارے قریب سے ہی آواز آئے گی۔ کیا پکاریں گے؟
یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، اس دن سب لوگ سخت چیخ کو سنیں گے، یقیناً وہ آواز ہوگی، سب لوگ برابر سرابر اچھے طریقے سے سنیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو آواز سنائیں گے وہ انسان ایک دریا کے کنارے پر بہہ کے رہ گیا یا سمندر کے کنارے پر بہہ کے رہ گیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ سب برابر سنیں گے اور سب اپنے میدان معاشر کی طرف، جو جہاں ہوگا وہاں سے میدان معاشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ چیخ و پکار جب وہ سنیں، ایک سخت آواز سنیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، ذالک یوم الخروج، یہی نکلنے کا دن ہوگا، زمین سے نکلنے کا دن یہی ہوگا۔ کہاں تم قیامت کے وقوع کو، لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے ہو؟ وہی دن ہوگا لوگوں کے نکلنے کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہمارے پاس ہی سب کو لوٹ کر، ہم نے تمہیں زندگی بھی میں نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، موت بھی ہم ہی دیے تھے، ہمارے پاس ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ تم کہاں رسول کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو غلط فہمی چھوڑ دو، لوٹ کر تو ہمارے پاس یہاں آنا ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ کہیں نہ جا سکتے بھاگ کر۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر، جس دن زمین ان سے پھٹ پڑے گی، جس دن زمین ان سے پھٹ پڑے گی، یعنی جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے مدفون ہوں گے، سب زمین میں دفن ہوں گے، زمین اس سے پھٹ پڑے گی، زمین قبر کی جگہ سے ہٹ جائے گی اور سب یوں کھڑے ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے، قبروں سے کھڑے ہوں گے، ادھر سے کھڑے ہوں گے، ادھر سے کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے، سراعا، سب تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ کوئی میں نے بتایا کوئی چل کر جا رہا ہوگا، کوئی سواری پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی تیزی سے دوڑ رہا ہوگا، کوئی منہ کے بل جا رہا ہوگا۔ ذالک حشر علینا یسیر، ہمارے ذمے یہ جمع کرنا بہت آسان ہے، ہم پر یہ جمع کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پر یہ جمع کرنا لوگوں کا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو تم اس کو اپنے عقل سے دور سمجھتے ہو، تمہارے عقل کو تو ہم نے بنایا، عقل میں تو وہی بات آئے گی جتنا ہم چاہیں گے، یہ غیب کی باتیں تمہارے عقل میں نہیں آ سکتی، تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، تو اتنی ساری باتیں واضح ہو چکی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، ہم نے تمہیں زندگی دی، موت دی، تم ہمارے پاس آؤ گے، پھر بھی تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہو، وہ دعوت دے رہے ہیں، وقت کے علماء بھی دعوت دے رہے ہیں، رسول کی تعلیمات قرآن کے مطابق تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تم پھر بھی نہیں مان رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم ان کی تمام باتوں سے واقف ہیں جو وہ کہتے ہیں، ہم ان کی ان تمام باتوں سے واقف ہیں جو وہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ زبان سے کیا ظاہر کرتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں مان رہے چھوڑ دو، آپ کا کام کیا کرنا، قرآن کے مطابق نصیحت کر دیجئے، آپ اپنے طور پر سمجھا دیجئے، مان رہے تو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے تو چھوڑ دیجئے، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، کیا زبردستی، رسول کے لیے آپ اپنی بات پہنچا دیجئے، ہدایت مانے نہ مانے، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں، آپ اس کو سختی مت دیجیے، وہ اپنی کامیابی اس کے اپنے چوائس میں ہے، وہ چاہے تو اپنے آپ زندگی قبول کر کے، مان کے، طریقے کے صحیح طریقے پر چل کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لے،
اگر وہ نہیں چاہتا ہے نہیں مانتا ہے تو چھوڑ دیتے، آپ کا کام ہے کیا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہٰذا یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہا کیجیے، جو مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا کہ میدان محشر میں ہمیں جمع ہونا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن ہم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں موت دی کہ جس میں جس سے یہ آنکھ ہاتھ پیر سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں ڈر ہوگا تو وہ ہماری باتوں کو قبول کرے گا، اگر ڈر نہیں تو وہ قبول نہیں کرے گا، یہ نصیحت اسے فائدہ بھی نہیں دے گی، لہذا یہ نصیحت اسی کو فائدہ دے گی جس کے دل میں کیا ہے؟ ڈر ہے، جس کے دل میں ڈر ہے۔ کتنوں تقریر کرتے جاؤ، کتنوں احادیث کی آیتیں پڑھتے جاؤ، قرآن کریم پڑھتے جاؤ، آدمی ٹسمس کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا نصیحت کا کچھ اثر۔ وہی نصیحت کا اثر کیسے ہوگا؟ جب تک اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو جائے نصیحت کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل میں نہ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لگاؤ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ جو اس طریقے سے آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، دین کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے ان لوگوں کو جو میری وحی سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے دل میں ڈر اور خوف ہے تو وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، جن کے دل میں ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ آپ کی بات کا انکار کر دیں گے، وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنے دو، جلدی ہی قریب پتہ چل جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں فکر آخرت پیدا فرمائے اور صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔